نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثنائی کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قابل صد احترام سامعین کرام، آج کی یہ بارونق روحانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف اور سرکار کی محبت میں منعقد کی جاتی ہے، جو زیر نظر اور زیر صدارت جناب پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ عشق رسول بانی 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب قبلہ پیر جی سرکار مدہ ذلہ فرماتے ہیں، آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف راولپنڈی پاکستان زیر صدارت فرماتے ہیں۔ میں اس بزم میں آنے والے تمامی حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کا اور بعد میں آنے والے سب کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب محمد ریاض سلطانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک کر کے تمامی حضرات کے دلوں کو منور کریں۔ جناب محمد ریاض سلطانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنات هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، سبحان اللہ، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ اللہ جل جلالہ، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. جزاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم میں نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید اور بزم کی کارروائی کو جہاں سے روکا گیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. کتنے ابطال کتنے غوث کلندر کتنے ابطال کتنے غوث کلندر کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے سرخ روح ہے تو فقط تیرے فقیروں کے مزار سرخ روح ہے تو فقط تیرے فقیروں کے مزار وگرنہ زمانے میں گزرے ہیں سکندر کتنے وگرنہ زمانے میں گزرے ہیں سکندر کتنے. بزم میں نعت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مختصر سا تعارف ہے. حضرت سائن چشتی فرماتے ہیں کہ نعت کیا ہے. رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو نعت محبوب کا دیوان بنا رکھا ہے. نعت محبوب کا دیوان بنا رکھا ہے. نعت کیسے ہوتی ہے؟ ان کا کرم شامل ہو تو نعت ہوتی ہے. ان کا کرم شامل ہو تو نعت ہوتی ہے. اور کچھ موتی پروتے ہیں وہ اس سلسلے میں. خون جلتا رہا دل مچلتا رہا جان تڑپتی رہی نعت ہوتی گئی. خون جلتا رہا دل تڑپتا رہا نعت ہوتی گئی. سوز کے سوز میں درد کے درد میں نعت ڈلتی گئی نعت ہوتی گئی. غم کرینے میں تھا سوز سینے میں تھا غم کرینے میں تھا سوز سینے میں تھا. میں یہاں تھا مگر دل مدینے میں میں یہاں تھا مگر دل مدینے میں تھا. کیف بڑھتا گیا دم اکھڑتا گیا عمر گٹتی رہی نعت ہوتی گئی. ہر طرف نور تھا چاندنی رات تھی آمنہ کی چھیڑی چاند کی بات تھی. ہر طرف نور تھا چاندنی رات تھی آمنہ کے چھیڑی چاند کی بات تھی. اشک جہاں تھے رواں داستاں داستاں بات بڑھتی رہی نعت ہوتی گئی. بات بڑھتی رہی نعت ہوتی گئی. وہ آخر میں فرماتے ہیں جہاں تک خدا کی خدائی ہے حیدر جہاں تک خدا کی خدائی ہے حیدر وہاں تک ہے نعتیں میرے مصطفیٰ کی وہاں تک ہے نعتیں میرے مصطفیٰ کی. اور بزم میں نعت کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. اور میں اس بزم میں بہت ہی پیاری میٹھی اور سریلی آواز کے حامل نعت گو شاعر اور ثناخواں جناب محمد تنویر فاضل صاحب اور تمامی حضرات بڑی محبت سے ان کا کلام سنیں اور درود پاک کا ورد کریں سبھی حضرات صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک گزارش. نعت میں آپ ایک کیفیت کو دیکھیں گے کہ روح اور جسد ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ جہان ہے. روح کے جہان میں آدمی جاگے گا تو روح تقویت پکڑے گی. جسد کے جہان میں نفس کے جہان میں آدمی سوتا ہے تو تندرست رہتا ہے. روح تقویت تب پکڑتی ہے جب اشک باری ہوتی ہے. راتوں اٹھ کر اشکوں کے چراغ جلائے جاتے ہیں.
اور نفس جو ہے آدمی خوش ہوتا ہے ہنستا ہے تو اس کو تقویت ملتی ہے. نفس کا جہاں اور ہے روح کا جہاں اور ہے. تو وہی چیز اس نعت میں پیش کرتا ہوں. بربط دل پہ چھڑی نعت نبی کی سرگم بربط دل پہ چھڑی نعت نبی کی سرگم روح ہوئی ہے رقصم آنکھ ہوئی پھر پورنم روح ہوئی ہے رقصم آنکھ ہوئی پھر پورنم بربط دل پہ چھڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جانے والے میں تجھے دوں گا دعائیں برسوں. جانے والے میں تجھے دوں گا دعائیں برسوں. یاد رکھنا تو مجھے طیبہ کے سفر میں ہر دم. یاد رکھنا تو مجھے طیبہ کے سفر میں ہر دم. روح ہوئی ہے رقصم آنکھ ہوئی پھر پورنم بربط دل پہ چھڑی. پھولنے صلی علی کہہ کے جو بکھیری خوشبو. پھولنے صلی علی کہہ کے جو بکھیری خوشبو فلک سے گر کے اسے چومنے آئی شبنم. فلک سے چومنے آئی شبنم. پھولنے صلی علی کہہ کے جو بکھیری خوشبو. پھولنے صلی علی کہہ کے جو بکھیری خوشبو فلک سے گر کے اسے چومنے آئی شبنم. فلک سے گر کے اسے چومنے آئی شبنم. روح ہوئی ہے رقصم آنکھ ہوئی پورنم بربط دل پہ چھڑی. ابھی جاؤ کہ میری جان لبوں پہ آئی. ابھی جاؤ کہ میری جان لبوں
نکل نہ جائے یہ دم تیرے درشن کے بنا نکل نہ جائے یہ دم روئی ہے رقصم آنکھ ہوئی پھر پرنم بربتے دل پہ چڑی ان کی یادوں کا دیا دل میں جلا کے تنویر ان کی یادوں کا دیا دل میں جلا کے تنویر راہ دیکھوں میں پریتم کا بلا کے ہر دم راہ دیکھوں میں پریتم کا بلا کے ہر دم روئی ہے رقصم آنکھ ہوئی پھر بربتے دل پہ چڑی نعت نبی کی سرگم بربتے دل پہ چڑی محمد تنویر فاضل صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور مشہوروں کا تذکرہ کر رہے تھے. جمالستان عالم کی بہاروں میں محمد ہے. جمالستان عالم کی بہاروں میں محمد ہے. محمد کہکشاؤں میں ہے ستاروں میں محمد. محمد کہکشاؤں میں ہے ستاروں میں محمد ہے. محمد نور وحدت ہے. محمد سر وحدت ہے. محمد نور وحدت ہے. محمد سر وحدت ہے. کلام پاک کے 30 پاروں میں محمد. کلام پاک کے 30 پاروں میں محمد ہے. اور ماشاءاللہ اسی ذوق اور محبت کو برقرار رکھتے ہوئے میری بزم کے اگلے سلام ہیں جناب محمد شاہ صاحب جو بہت ہی پیارے اور میٹھے انداز میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور باقی کے تمام حضرات بڑی محبت سے درود پاک کا عرض کریں. یا الہی زیر پائے حبیب ہو جاؤں میں اتنا خوش نصیب ہو جاؤں میری میت قدموں میں یوں نبی کے قریب ہو جاؤں یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے مجھ کو آقا کی محبت میں قلندر آمین آمین یا رب العالمین مجھ کو آقا کی محبت میں قلندر کر
اور جب بھی جی چاہے کروں روضہ اقدس کا طواف، مجھ کو طیبہ کے میناروں کا قبول کر دے، مجھ کو طیبہ کے میناروں کا کبوتر کر دے، صلی اللہ علیہ تیرا حوالہ دیا نہ جائے، تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی موت نہ ٹھہرے، تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی موت نہ ٹھہرے، تو سایہ حق پہن کے آیا، ہر ایک زمانے پہ تیرا سایہ، تو سایہ حق پہن کے آیا، ہر ایک زمانے پہ تیرا سایہ، نظر تیری ہر ایک پر ہے، نظر تیری ہر ایک پر ہے، کسی کی تجھ پہ نظر نہ ٹھہرے، نظر تیری ہر ایک پر ہے، مگر کسی کی نظر نہ ٹھہرے، لبوں پہ ایا کنستائی ہے، اور اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، ذرا غور کریں، لبوں پہ یا کنستائی ہے، اور اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، جو واسطے سے تیرے میں مانگوں، جو واسطے سے تیرے میں مانگوں، کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے، جو واسطے سے تیرے میں مانگوں، کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے، اور دیکھیں کیسی حقیقت بتا دی، حقیقت بندگی کی راہ ہے، مدینہ طیبہ سے ہی گزرے، حقیقت بندگی کی راہ ہے، مدینہ
شخص کو خدا بھی جو تیری دہلیز پر نہ ٹھہرے. اور بڑے پیارے انداز میں ایک وظیفہ بتا گئے مظفر وارسی صاحب. اللہ پاک ان کی قبر پہ ہر دم رحمتوں کا نزول فرمائے. کھلی ہو آنکھیں کہ نیند والی نہ جائے کوئی بھی سانس خالی. کھلی ہو آنکھیں کہ نیند والی نہ جائے کوئی بھی سانس خالی. درود جاری رہے لبوں پر, درود جاری رہے لبوں پر, یہ سلسلہ لمحہ بر نہ ٹھہرے. درود جاری رہے لبوں پر, یہ سلسلہ لمحہ بر نہ ٹھہرے. اور یہ شعر میں تنویر فاصل صاحب کی نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ. یہ آنسو میرے خراج میرا میرا تڑپنا علاج میرا. یہ آنسو میرے خراج میرا میرا تڑپنا علاج میرا. مرض میرا اس مقام پر ہے, مرض میرا اس مقام پر ہے جہاں کوئی چارہ گر نہ ٹھہرے. مرض میرا اس مقام پر ہے جہاں کوئی چارہ گر نہ ٹھہرے. اور دکھا دو جلوہ بغور اس کو, بلا لو ایک بار اور اس آمین. میرے آقا دکھا دو جلوہ بغور اس کو, بلا لو ایک بار اور اس کو. کہیں مظفر بھی شاخ پر سوکھ جانے والا ثمر نہ ٹھہرے. کہیں مظفر بھی شاخ پر سوکھ جانے والا ثمر نہ ٹھہرے. چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے. تیرا حوالہ دیا نہ جائے, تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی موت بشر نہ ٹھہرے. اللہ یہ تھے جناب محمد شاہ صاحب جو اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور دور سے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جیسے قریب سے.
اور پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے سامنے. سبحان اللہ. علم میں ہے کیا جس کی تجھ کو خبر نہیں. علم میں ہے کیا جس کی تجھ کو خبر نہیں. ذرہ ہے کون سا جس پہ تیری نظر نہیں. ذرہ ہے کون سا جس پہ تیری نظر نہیں. کروڑوں مٹ گئے لیکن جدھر دیکھا ادھر جلوائے احمد ہے. کروڑوں مٹ گئے لیکن جدھر دیکھا جلوائے احمد ہے. زوال اس میں محمد پر خدا آنے نہیں دیتا. زوال اس میں محمد پر خدا آنے نہیں دیتا. کوئی راستہ نہیں ملتا کسی گستاخ کو آبی. کوئی راستہ نہیں ملتا کسی گستاخ کو آبی. محمد معاف بھی کر دے خدا جانے نہیں دیتا. محمد معاف بھی کر دے خدا جانے نہیں دیتا. میری بزم کے اگلے سنا ہے محمد عبداللہ بھٹی صاحب، جن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کلام پاک پیش کرنے کے لیے تشریف لے آئیں اور باقی کے تمامی حضرات اسی محبت کو قائم رکھیں اور محبت سے درود پاک عرض کریں. تمامی حضرات حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر محبت سے پڑھ لیں. ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. اور عجیب فیض ہے آقا عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا. درود آپ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. ذرا مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ حضور آپ کے در کا
कुछ भी नहीं, ये करम आपका है। और ये कुरान रब ने जो नाज़िल किया है, हुज़ूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुज़ूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो आपकी है कलम आपका है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो आपकी है कलम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं, ये करम आपका है। और मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, बस यही जानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, बस यही जानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर। अता जो किया ये करम आपका है, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर। अता जो किया ये करम आपका है। और बड़ा खूबसूरत शेर सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। फलक क्यों है रोशन, जरा ये तो सोचो, ज़माना है रोशन, जरा ये तो समझो, ज़माना है रोशन, जरा ये तो समझो। फलक पर भी आता कदम आपका है, फलक पर भी आता कदम आपका है, ज़मीन पर भी आता कदम आपका है। फलक पर भी आता कदम आपका है, ज़मीन पर भी आता कदम आपका है। और जहाँ पर फरिश्ते सलामी को आए, जहाँ पर ये इंसान महराज पाए, जहाँ पर ये इंसान महराज पाए,
کے در کا میں ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ اور یہ شعر ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں۔ میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، بس یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، بس یہی جانتا ہوں۔ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا یہ کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، یہ کرم آپ کا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کی شان میں بھی اشعار پیش کیے جائیں، اور ممکن نہیں کہ کوئی بھی بزم آل رسول کے ذکر کے بغیر۔ حسن کا ہم سفر زہرا کا چین آ گیا، حسن کا ہم سفر زہرا کا چین آ گیا، محمد کا نواسا علی کا نور عین آ گیا، محمد کا نواسا علی کا نور عین آ گیا، نماز بھی کر رہی تھی ادا نوافل شکرانہ، نماز بھی کر رہی تھی ادا نوافل شکرانہ، دنیا میں اس کا محافظ حسین آ گیا، دنیا میں اس کا محافظ حسین آ گیا۔ پوچھو یزید سے تیرا راج آج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج آج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج آج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج آج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، ارے لعنت کے سوا تیرا ذکر آج کہاں ہے، ارے لعنت کے سوا تیرا ذکر آج کہاں ہے۔ میری بزم کے اگلے سراہ ہیں جناب محمد جماعتی صاحب، جو بہت ہی میٹھے انداز میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور انہیں میں نعت پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ تمامی حضرات درود پاک کا ورد کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ کا یا تسلیم تسلیم کر لیجنا عظمت حضور کی تسلیم کر لیجنا عظمت حضور کی او ناد نامے ہو گئی جنت حضور کی او ناد نامے ہو گئی جنت حضور کی ساتھوں جو ہوں یا غلطیاں
کر دیں گے معاف ساتھوں جو ہوں یا غلطیاں کر دیں گے معاف میں جاننا بیلیو عادت حضور رحمت حضور دی سادی سو ساڈے تے رحمت حضور دی اللہ دی سو ساڈے تے رحمت حضور دی سبحان اللہ اللہ دے حبیب دی نسبت ہوئی نصیب اللہ دے حبیب دی نسبت ہوئی نصیب کڈے نصیباں والی اے امت حضور کتے نصیباں والی اے امت حضور دی مر جام دے نیازی اسی تے چروکنے مر جام دے نیازی اسی تے چروکنے ہندی نہ جے ساڈے تے رحمت حضور دی ہندی نہ جے ساڈے رحمت حضور دی تسلیم کر عظمت حضور دی اونا دے ناوے ہو گئی جنت مخصوص انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے. اب عزم میں وقت ہے خطاب کے لیے مختص اور میں خطاب کرنے کے لیے جناب محمد تنویر فاضل صاحب کو اسٹیج پر پہنچنے کی دعوت دیتا ہوں. تمامی حضرات بڑی محبت سے ان کا خطاب سنیں. جناب محمد تنویر فاضل صاحب. اللہ کے لیے تمام تعریف جس نے انسان کو بنایا, جس نے تکلم کی صرف سے عطا فرمائی. تعریف وسیع اللہ عزت کے جو سیل کے بطن میں قطرے کی موتی کا مسئلہ تعریف اور توصیف اللہ جو درختوں
پہاڑوں انسانوں کا رزق پہنچاتا ہے. صلاۃ و سلام جن کے آنے سے ہماری زندگی میں صلاۃ و سلام ذات محمد مصطفیٰ کہ جنہوں نے بادشاہی سلام اس پائے کہ جس نے بے قصوں کی سلام اس پائے جس نے بادشاہی سلام کہ جس نے خون کے پیاسوں کو مبارک اور سلام اس پر جس نے ابراہیم رسول عزیزان محترم نہایت محبوب وقت ہے. آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس کے بعد محفل میں خطاب رکھا گیا ہے حضرت پیر سرکار جی کا، تو ان کا خطاب آپ سنیں گے اور میں چند لمحات کے لیے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ کی ذات آپ کا آنا اور میرا یہاں بھی بیٹھنا ان کا نام قبول ہو. عزیزان محترم، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے اتنی مصروف زندگی سے ہمیں یہ چند ساعتیں اور چند گھڑیاں نصیب فرمائی کہ جس میں بیٹھ کر ہم اللہ کا کی صلاح اور تعریف کرتے ہیں. سرکار اپنی عقیدتوں کے اپنی محبتوں نظرانے اور خوبی اور قدریں پیش کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ علیہ دیوانی اپنے فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ ان کنت کافیا یاتیک بالراح من حیث لا تدری. اللہ کا تقوی اختیار کر، اس سے اگر تو غافل ہے اللہ کی عزت کے حضور پر گرکاری اور تقوی کو اپنا کر خود کو پیش کر. یاتی کا بالارزاق من حیث لا تدری، اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے تو تیرے خواب و خیال میں اللہ وہاں سے رزق دے گا کہ تم راستوں میں پتہ نہیں خبر. تصور من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. دنیا سے اپنے زیادہ راہ جتنا دے فإنك لا تدری، کیونکہ تجھے پتہ نہیں ہے. اذا جن عليك الليل، رات کو تو سوئے گا، هل تعيش إلى الفجر، فجر میں تجھے بیدار بھی ہونا ہے. اس کی خبر تو نہیں رکھتا کہ تو رات کو سوئے گا فجر کو بیدار ہوگا، اس کی خبر نہیں رکھتا. فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ. فَكَمْ مِنْ صحیح لوگوں میں سے، تندرست لوگوں میں سے تو نے دیکھا ہے، تیری آنکھوں نے یہ نظارے دیکھے، یہ تماشے دیکھے ہیں. فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، جن کو کبھی کوئی بیماری لاحق ہی نہیں تھی، تندرست تھے، تیرے سامنے دیکھتے دیکھتے اس دنیا کو چھوڑ دیا. فَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، اور کتنے بیمار ایسے ہیں، کتنے مریض ایسے ہیں، کتنے لوگ بیماری میں مبتلا چار پائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے ان کو لا علاج کر دیا ہے، مگر پھر بھی عائشہ ہی دنیا میں جی رہے. فرمایا وَكَمْ مِنْ فَتَى أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا وَأَكْفَانُهُ فِي الْغَيْبِ تُنْصَجُ وَهُوَ لَا يَدْرِي. کتنے نوجوان جو ہنستے ہیں، مسکرا رہے ہیں، صبح کو شام کو مسکراتے ہیں. وَأَكْفَانُهُ فِي الْغَيْبِ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ غائب میں ان کے کفن کا انتظام کیا جائے. بڑے غور طلب اور نہایت ہی معرفت سے لبریز
اشعار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کہ دنیا کی حقیقت کو جس میں بیان کیا گیا فمن عاش الفا والفین فمن عاش الفا والفین قد بد من یوم یسیر من القبر 1000 سال جی لے 2000 سال جی لے پھر بھی تیری آخری منزل قبر کی فلا بد من یوم یسیر من القبر تجھے چل کر آخر کو قبر میں ہی ڈالا ہے چاہے 1000 سال جی لے چاہے 2000 سال زندگی انسان کی ناپائیدار زندگی اللہ رب العزت نے کرم کیا سال میں کچھ راتوں کو ایسا رکھ دیا کہ جن کی عبادات کے ثمرات اور اجر اتنا زیادہ رکھا کہ ہماری سوچ سے بڑا اور فہم سے بہت زیادہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے کرم یہ کر دیا کہ کچھ ایسی راتیں دیں گی فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی رحمت کی طرف بھاگو اس جنت کی طرف بھاگو جس کی طولانی اور چوڑائی جو ہے زمین و آسمان سے بڑھ کے اور کن کے لیے تیار کر رکھی ہے متقین حضرات کے لیے تیار کر خود فرماتے ہیں اور متقین حضرات کے لیے جو سہولیات رکھی ایسی راتوں کو رکھ دیا کہ جن میں عبادت کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ الا لمشرک اور مشاہ شعبان میں 15 شعبان المعظم کی رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو بخش دیتی ہے سوائے دو کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون ہے ایک مشرک ہے اور دوسرا وہ جو اپنے بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ان دو حضرات کی بخشش اس مبارک رات میں بھی نہیں باقی سب کو اللہ رب العزت کی ذات معاف فرما دے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا آؤ میں رزق دینے والا مغفرت دے کر اللہ اللہ رب العزت کی ذات کریم ذات اور رات ایسا وقت ہے جب روح کے حجابات اٹھتے ہیں رات میں اللہ رب العزت کے قریب بندہ دن کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے دن کے مقابلے میں بندہ اتنا قریب نہیں ہوتا رات کو جو آہوزاریاں ہوتی ہے جو اشکواریاں ہوتی ہیں اور جو اشکوں کے چراغ جلائے جاتے ہیں راتوں کو اٹھ کر اشکوں کے چراغ جلانے والے اللہ رب العزت کی معیت حاصل کرنے اور ہم پہ کرم ہوا اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہ رات عطا فرما رہی ہے تو میری گزارش ہے کہ اس رات سے پورا فائدہ اٹھایا جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب کسی کو گورنر بنا کر دیتے تو جہاں اور نصائح اس کو کرتے ایک نصیحت یہ بھی کرتے کہ اپنی زندگی میں ان 4 راتوں کی عبادت کو نہ چھوڑتا 4 راتیں ایسی راتیں تجھے بتاتا ہوں کہ ان راتوں میں ضرور اٹھنا اور عبادت ضرور کرنا ایک تو رجب کی پہلی رات شعبان کی 15 رات عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں عبادات قبولیت کے کس درجے میں فائز کی جاتی ہے تجھے خبر ہوگی ان راتوں کو کبھی اپنی زندگی میں ضائع نہ کرنا تو عزیزان من شعبان کے مہینے میں یہ عبادت کی رات ہے 15 شعبان معظم کو روزہ رکھیں اور شعبان ہی کے مہینے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 3 شعبان کو گزرا تو دین اسلام پر
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو احسانات ہیں، جو انہوں نے فکر مرتب کی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ایک دو بات ان کی عرض کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں، جن کی پیدائش کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وفات کے بارے میں بھی آپ نے ان کا سن بتایا تھا، حالانکہ وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، تبھی ان کی وفات کا بھی سن دے دیا گیا تھا۔ ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100، یہ آپ نے فرما دیا تھا کہ 150 ہجری میں اس دنیا کی زینت اٹھ جائے گی۔ اسی سن میں حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے، آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، امام نے آیت پڑھی، ساری رات روتے گزارتے، جن کے تقوی کا برا کا یہ عالم کہ ہر کوئی اپنے تو کیا غیر اس کے معتقد ہے کہ جو ان کے تقوی کا عالم ہے، ساری رات مسجد میں دیے کی لائٹ میں اللہ رب العزت سے مغرب کرتے ہوئے گزار دی۔ اے میرے مولا، تو ذرے کے برابر بھی حساب لینے والا ہے، گناہوں کو معاف کر۔ اللہ، فجر کی اذان ہو گئی، مسجد کے امام آئے، دیا دینے کے لیے آئے، اس نے کہا حضرت فجر ہو گئی، وقت کا پتہ نہ چلا، ساری رات دیا داری کرتے رہے، عشاء کے وضو کے ساتھ اٹھ کے فجر کی نماز۔ ایک شخص آیا، حضرت میں اپنی رقم رکھ کے کہیں بھول گیا، مل نہیں رہی، گھر میں رقم رکھی ہے مل نہیں رہی۔ فرمایا رات کو نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تمہیں اپنی رقم مل جائے گی۔ نماز پڑھتا رہا، 2 گھنٹے اس نے عبادت کی ہوگی، اس کو یاد آ گیا میں نے رقم کہاں رکھی، گیا صبح اٹھ کے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت مجھے رقم مل گئی۔ آپ نے پوچھا میں نے تجھے کہا تھا نماز پڑھو، کتنی پڑھی؟ کہنے لگا حضرت 2-2.5 گھنٹے گزرے تھے، مجھے رقم کا یاد آ گیا۔ آپ نے پوچھا تو باقی رات نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا حضرت نہیں، یہ تو معجزہ، یہ معجزہ ہو گیا، میری رقم مل گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات کہی اور وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ، آپ نے فرمایا 2-2.5 گھنٹے کے بعد تجھے شیطان نے یاد کرا دیا تیری رقم کہاں پڑی۔ اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ساری رات کی عبادت کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے، 2-2.5 گھنٹے کے بعد اس نے تجھے یاد کرا دیا تیری رقم وہاں ہے۔ یہ ماجرا، اور تو ہے کہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد عبادت چھوڑ کے رقم پکڑ لیا۔ ایسے ایسے مسائل کو حل کیا، اور فقہ کے مرتب کرنے میں جتنی احتیاط سے کام لیا، امام ابو حنیفہ کے مسلک جیسا کوئی مسئلہ نہیں، کسی مسئلہ شافعی میں نہ حنبلی میں نہ مالکی میں، اتحیات میں بیٹھے، 4 رکعت والی نماز میں بیٹھے، اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھ لیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے مسلک پہ چلتا ہے تو کچھ پہ سجدہ سہو ہو گیا۔ اب باقی 3 امام کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ جب یہ مرتب کیا، یہ شک رکھی اپنی فقہ میں، رات کو سوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمانے لگے ابو حنیفہ ہمارے نام لینے میں اتنا جرمانہ؟ آپ دیکھیں فقہ کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ فرمایا ابو حنیفہ ہمارے نام لینے پر اتنا جرمانہ رکھ دیا، سجدہ سہو کرنے کے لیے کہہ دیا۔ خواب میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، درود آپ پہ پڑھ رہا ہوں اور بے خبری میں پڑ جائے، ابو حنیفہ کی غیرت کو آ رہا کہ بے خبر ہو کے درود پڑھے آپ کا، میں نے جرمانہ رکھ دیا۔ سرکار مسکرائے، اپروول مل گئی۔ فقہ حنفی پہ چلنے والا 4 رکعت نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھے گا، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد کہہ دیا، اس میں سجدہ سے ہو کس لیے ہو گئے؟ امام ابو حنیفہ نے رکھ دیا کہ مجھے بے خبری میں درود جب پڑھتے ہیں، درود ان پہ پڑھو اور بے خبری میں پڑھو۔
اس لیے انہوں نے یہ اپنے مسلک میں رکھ دیا. اور یہی مسئلہ بابا فرید کا ہے, یہی مسئلہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے, یہی اولیاء کرام نے ستارے بن کے آسمان پہ چمک رہی ہے, نظام الدین اولیاء ہے, سب کا یہی مسلک ہے. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مسلک عطا کر دیا. یہ درویشوں والا فقیروں والا مسلک ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو, دوستوں سے جی بھر دے تو دوست بدل لینا, گھر اچھا نہ لگے تو گھر بدل لینا, لباس اچھا نہ لگے تو لباس بدل لینا. اللہ رب العزت نے جو تجھے مسلک درویشوں والا عطا کر دیا ہے, فقیروں والا عطا کر دیا ہے, یہ نہ بدلنا بڑی مشکل سے ملتا ہے, تیرا مقدر ہے, اس کو نہ بدلنا. سنگی ساتھی بدل دینا, لباس بدل دینا, گھر بدل دینا, جو دل میں آئے دنیا میں بدلنا چاہو بدل دینا. یہ مسلک نہ بدلنا تیرا نصیب ہے, تجھے مل گیا. تو ہم نصیب والے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم پر اتنا کرم کر دیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو انسان بنا ہے, گھروں میں کچھ پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنا کرم اور فضل کرے اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. زندگی میں کوئی ایسا لمحہ کبھی نہ آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور, ان کے صحابہ کرام کا حضور, ان اولیاء کرام کا حضور کبھی ہم سے گستاخی اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر قسم کی گستاخی نماز شام کا وقت ہو چکا. جن دوستوں کو تجدید بدل کی ضرورت ہے وہ رسول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید. بزم کی کارروائی کو جہاں سے روکا گیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. تمام حضرات مسجد محفل کی طرف متوجہ ہو جائیں. مشکل سے راستے آسان ہو گئے, مشکل سے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, پھر پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, پھر پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں بلا تاخیر میری بزم کے اگلے سلاح جناب محمد عبدالعزیز صاحب, جن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر پہنچ کر جلدی سے نعت پاک شروع کریں اور تمامی حضرات بڑی محبت سے درود پاک کا